سب سے پہلے معذرت، کچھ وقت پہلے عاصم سعید صاحب نے مجھے یہ سوالات بھیجے تھے جو آپ نے ان کو بھیجے تھے، لیکن میں ان کا جواب نہیں دے سکا اب تک، اس لیے کہ مصروفیات تھیں۔ بہرحال اب میں ایک ایک کر کے جواب میں آپ کو دیتا چلا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے توقیر امین کا، جو برسبین آسٹریلیا سے لکھتے ہیں، واٹ از یور ویو آن آور ریالٹی بینگ سیمولیشن اینڈ ناٹ بیس ریالٹی؟ Does the quantized nature of our reality, except gravity, support the idea of simulation? تو سادہ الفاظ میں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ سیمولیشن نقل کو کہتے ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے، اس سسٹم میں چلیے بہت سے ستارے ہیں یا کہکشائیں ہیں یا نظام شمسی ہے، بیچ میں سورج ہے، اس کے گرد سیارے گھومتے ہیں۔ تو اس کو آپ سیمولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سیمولیشن کے لیے بنیادی طور پر آپ کو نیوٹن کی ایکویشنز حل کرنا ہوں گی کمپیوٹر پہ، اور یوں سیمولیٹ کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ کون سا سیارہ کس جگہ کس وقت موجود ہوگا۔ تو یہ ایک کلاسیکل سسٹم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایٹم ہو یا مولیکیول ہو یا مولیکیولز کا کوئی مجموعہ ہو تو پھر اس پر کوانٹم میکینکس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کو مکمل سیمولیشن کرنی، اس کی مکمل نقل کرنی ہے تو پھر کوانٹم کمپیوٹرز کی ضرورت پڑے گی، اور وہ اب بننے لگے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا کمپیوٹر، کوانٹم کمپیوٹر، جو ایک اچھے خاصے کوانٹم سسٹم کو سیمولیٹ کر سکے، پتہ نہیں، بہت دور کی بات ہے، شاید سینکڑوں سال لگ جائیں، شاید، مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال یہ مستقبل کی بات ہے۔ مگر جو پہلا سوال ہے ان کا وہ یہ کہ واٹ از یور ویو آن آر ریالٹی بینگ سیمولیشن اینڈ ناٹ بیس ریالٹی؟ اس کے معنی میں نے یہ لیے کہ کیا ہم حقیقی دنیا میں رہ رہے ہیں یا کہ کسی خواب کی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم دونوں میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے ممکن ہے کہ کوئی باہر کی طاقت ہے جو ہمیں کسی پروگرام کے تحت چلا رہی ہے، کوئی کمپیوٹر، کوئی سپر انٹیلیجنس جو ہمیں کٹھ پتلیوں کی طرح ڈوریوں سے کھینچ رہی ہے، اور یہ محض ایک سیمولیشن ایکسرسائز ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ قیاس آرائی ہے، بہت مشکل سوال ہے، لیکن میں اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم حقیقت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم خوابوں کو حقیقت نہیں مانتے، ہم ایسی فزیکل کوانٹیٹیز کو حقیقی مانتے ہیں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، اور جس پہ تمام مبصرین، تمام آبزرورز کا اتفاق ہے۔ تو صرف میں نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کو جب گرم کرتے ہیں تو وہ 100 ڈگری پر ابلنے لگتا، لیکن اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا۔ تو جب بہت سے مبصرین ہیں جو ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم کہ مختلف لوگ اس بات پر بھی اتفاق کریں گے کہ ان حالات میں یہ مشاہدہ کیا گیا، تو ایک یونیورسیلٹی ہے۔ مگر سب سے جو بڑی بات ہے جس سے ہم خواب اور حقیقت کو مختلف کر سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور ان پیشن گوئیوں کو مشاہدے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ میں نے شروڈنگر ایکویشن حل کر کے یہ جان لیا کہ ہائیڈروجن ایٹم کا اسپیکٹرم کیا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر لیب میں جا کر یہ تجرباتی طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کس حد تک درست ہے۔ اور یہ خیر ہائیڈروجن ایٹم تو بہت ہی سادہ ہے، لیکن جب میں کوئی اچھی خاصی مشکل سسٹم کی پیشن گوئی کروں گا اور اس پیشن گوئی کو جب مشاہدے کے ساتھ ملایا جائے گا تو مجھے کافی احساس ہوگا
کافی یقین ہوگا کہ ہاں ہم حقیقی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کسی خواب میں نہیں ہیں. اور شرط یہ ہے کہ نہ صرف میں نے یہ کیلکولیشن کی ہو، لیکن اس نے بھی اور اس نے بھی اور اس نے بھی، اور تجربہ بھی مختلف لوگوں نے کیا ہو. تو جب ہم ایک کائنات میں رہتے ہیں اور اس کائنات میں رہتے ہوئے مختلف انٹیلیجنسز، مختلف لوگ جو ذہانت کے مالک ہیں، جب وہ اتفاق کریں گے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہاں ہم سچ مچ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ کوئی خواب نہیں ہے، کسی ماورائے طاقت کہ ہم کٹھ پتلے نہیں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ خواب کیا، حقیقت کیا. اب دوسرے سوال کی طرف. یہ کوئی غدرے ہیں. What should South Asian countries do to tackle overpopulation and deforestation? Overpopulation کا حل یہ ہے کہ آپ تعلیم کو عام کریں، اور خاص طور پر خواتین میں، اور خواتین کو امپاور کریں. جب ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، اور یہ صرف مرد کا فیصلہ نہیں ہوگا، دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہوگا، اور عورت کا جب اس طرح سے جب آپ اس کو یہ اختیار دیں گے، تو پھر یہ آبادی کا جو بم پھٹ رہا ہے اس وقت، اس میں پھر کمی آنے لگے گی. اور یہ بات دیکھیں کہ بہت مشکل نہیں ہے. آپ اگر یورپین ممالک کی طرف ایک نظر ڈالیں تو ایک زمانے میں وہاں بھی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن جوں جوں عورتوں کو اختیارات زیادہ سے زیادہ دیے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی کنٹرول میں آ گئی. اور اب وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری ہے، یہ اس کی اگر ہمیں خوشیوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر ہمیں ایک آسودگی کی زندگی گزارنی ہے، تو یہ صرف بچے پالنا کافی نہیں ہوتا. ہر شخص کی امنگیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے اس کام کے لیے. اور پھر جہاں تک جنگلوں کا تحفظ ہے، تو ہمیں اپنے رہن سہن کا انداز اس طرح سے کرنا چاہیے کہ لکڑی کم سے کم استعمال کریں، اور گوشت کم سے کم کھائیں. ہاں، گوشت کے کھانے سے تو آپ کہیں گے کہ اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جانوروں کو جگہ چاہیے ہوتی ہے، چراگاہیں چاہیے ہوتی ہیں جانوروں کے لیے، ادھر جہاں وہ چارہ کھا سکیں. لیکن وہ زمین کہاں سے آئے گی، وہ اراضی کہاں سے آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنگل کاٹ کے. تو جنگلوں کا اگر تحفظ کرنا ہے تو ہمیں اپنا رہن سہن کا انداز بدلنا پڑے گا. عتیبہ علی لکھتی ہیں، ہاؤ پروبیبل از دا لائف آن ادر پلانٹس ان دا ملکی وے. اس پر کافی وقت سے لوگوں نے غور کیا ہے، اور ایک فارمولا نکالا ہے جو ڈریک فارمولا کہلاتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا کوئی بہت زیادہ ریلائبل فارمولا نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کا انحصار اس پر ہے کہ کتنی کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں کے اندر کتنے ستارے ہیں، ان ستاروں کے کتنے ایسے نظام ہیں، سیاروں کے نظام ہیں، جس طرح ہمارا نظام شمسی ہے. پھر وہاں جو زندگی کے حالات ہیں وہ کہاں تک سازگار ہیں، ان سیاروں پر کیا، ان سیاروں کا درجہ حرارت کیا ہے، ان پر کس قسم کی گیسیں ہیں. تو اگر زمین جیسے ماحول وہاں پر بھی ہوں تو پھر خاصا امکان بنتا ہے کہ جاندار کسی شکل و صورت میں وہاں پر ہوں گے. اب جب کہ بہت سارے ایسے سیارے ڈھونڈے گئے ہیں جو ایکسٹرا ٹیریسٹریل پلینٹس کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ سیارے جو ہمارے سورج کے گرد نہیں گھومتے لیکن دور دراز کے ستاروں کے گرد گھومتے ہیں،
تو ایسے کوئی 2,500 سیارے اب تک دریافت ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جو جہاں ایسے لگتا ہے کہ زندگی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اب زندگی وہاں کس شکل میں ابھرے گی یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں تو رائے کی بات ہے، ایک گیس کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں کائنات میں ایسے جاندار ہوں گے، شاید ان کی شکل و صورت ہماری شکل و صورت سے بہت مختلف ہوگی، کیونکہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہماری 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اور قد 5.5-6 فٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، کچھ اور شکل میں ہوگی وہ زندگی، لیکن اس کا ہونا اور یہ کہ وہ ذہین جاندار ہوں گے، اور شاید اتنی ذہانت کے مالک ہوں گے کہ وہ ہم سے شاید زیادہ ذہین ہوں۔ امکان اس کا ضرور ہے، اور چونکہ بہت سی انگنت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اربوں خربوں کہکشائیں ہیں جن کے اندر اربوں خربوں ستارے ہیں، تو سیاروں کی تعداد تو پھر اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسے جاندار ہوں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہم سے رابطہ کر سکیں گے؟ اس کا فی الوقت بس آپ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس قدر دور ہوں گے، یہاں سے لاکھوں کروڑوں شاید اربوں نوری سال لائٹ ایئرز دور ہوں گے، تو کیسے ان سے کبھی رابطہ ہو سکے گا اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن جاندار ضرور ہیں اور ذہین جاندار بھی ہیں۔ سرفراز انصاری پوچھتے ہیں کہ could the multiverse hypothesis be correct and how can it affect our view of the universe؟ اب مجھے پتا کہ ایک بڑی پاپولر چیز ہے ملٹی ورسز کی، لیکن یہ سوال آپ کو کسی اور سے پوچھنا چاہیے۔ میں بہت سیدھا سادہ فزسسٹ ہوں جو کوانٹم میکینکس استعمال کرتا ہوں، اور جو ملٹی ورسز کا آئیڈیا وہ کوانٹم میکینکس ہی سے نکلا، کیونکہ اس میجرمنٹ کے مسائل میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، اور ان پیچیدگیوں، ان مشکلات کی وجہ سے یہ ملٹی ورس کا ایک مفروضہ کسی نے پیش کیا۔ تو اب کیا یہ درست ہے نہیں ہے اس کا مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ اچھا، میری دلچسپی ہے مگر کم ہے، میں بتاتا ہوں کیوں۔ میں سیدھا سادہ فزسسٹ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس وہ ہے کہ آپ ایکچولی کوئی مفروضے کی بنیاد پر ایکویشنز ڈرائیو کرتے ہیں، ان ایکویشن سے آپ پیشن گوئی کرتے ہیں، ان پیشن گوئی کو پھر آپ کسی تجربے کے ساتھ ملاتے ہیں، اور جب تجربہ اور پیشن گوئی ساتھ ملتے ہیں، ان میں مطابقت پیدا ہوتی ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اس مفروضے کو ہم ایک تھیوری کا درجہ دیتے ہیں۔ مگر ملٹی ورس کا مسئلہ یہ ہے کہ بائی ڈیفینیشن ملٹی ورس وہ چیز ہے جو ہماری کائنات سے باہر ہے، اور جن کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سی ملٹی ورسز ہوں گی۔ دیکھیے کوانٹم میکینکس میں تو یہ مفروضہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی میجرمنٹ کرتے ہیں تو اس میجرمنٹ کے نتیجے میں ایک نئی کائنات وجود میں آتی ہے۔ تو ان گنت کائناتیں ہیں، ملٹی ورسز ہیں، مگر ہمارا ان کے ساتھ کبھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، کبھی ادھر سے معلومات ہم تک نہیں پہنچ سکتی، نہ یہاں سے وہاں جا سکتی۔ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اس کو ہم ٹیسٹ کبھی کر سکیں گے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کیوں اس پر وقت ضائع کیا جائے۔ مگر یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں کچھ دلچسپ باتیں ضرور ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔
संदीप बाजवा पूछते हैं, कैन अ फोटोन कोलाइड एंड बाउंस ऑफ अनदर फोटोन? हाँ, तो एक अगर आप दो लेजर्स लें या दो टॉर्च लें, एक की धार यूं जा रही है, एक की धार यूं जा रही है, तो ये दो धारें एक दूसरे से गुजर जाती हैं और कोई बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वैसे नहीं है जैसा कि आप अगर एक पानी का पाइप लेते हैं और उससे आप धार निकालते हैं और दूसरा पानी का पाइप इस तरफ है और पानी जब पानी से टकराता है तो वो बिखर जाएगा इस तरह से। रोशनी के साथ ऐसा नहीं होता, बज़ाहिर ऐसे नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करें, बहुत बारीक बीनी से देखें, तो फिर 1 पार्ट इन अ बिलियन का फ़र्क पड़ता है, और इसलिए कि लाइट इंटरैक्ट्स विथ लाइट। अब ये किस्सा जो है आज से कोई कम से कम 60-70 साल पुराना होगा। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का दौर था और उस दौर में ये जान लिया गया था कि अगर कोई रोशनी है, कोई फोटोन है, तो वो फोटोन वक्ती तौर पर इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है। अच्छा, अगर 2 फोटोन हो तो एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन दूसरे का पॉजिट्रॉन वो आपस में जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये कि लाइट का लाइट के साथ हो सकता है, कोई इंटरेक्शन हो सकता है, और अगर 2 लाइट की बीम्स यूं टकराती हैं तो मुकम्मल तौर पर ये एक दूसरे पर ज़ीरो असर नहीं छोड़ेंगी, थोड़ा सा होगा। इसको नापा गया है और ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, किया गया है, और इसकी वजह से हमें क्वांटम फील्ड थियरी पर एतमाद भी है। वो एतमाद बढ़ा है लाइट ऑन लाइट स्कैटरिंग की वजह से। इफ्तिखार अली पूछते हैं, डू यू सी द डॉगमेटिक एक्सट्रीमिज्म राइजिंग और डिक्लाइनिंग इन द फ्यूचर इन पाकिस्तान? भाई, फिल वक्त तो ऐसे लगता है कि इमरान खान की हुकूमत के होते हुए यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी तो बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी मुझे तो थोड़ा सा खौफ है। अभी जो नया निसाब तालीम ये राइज करने वाले हैं, उससे तो ऐसे जियाले पैदा होंगे, ऐसे मजहबी जुनूनी पैदा होंगे कि वो तो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी नहीं हुए थे। अभी हाल ही में जो नया निसाब बना है उसमें इतनी इस्लामियात पढ़ाई जाएगी कि लोग बस मज़हब के सिवा और किसी चीज़ के ऊपर सोचेंगे ही नहीं। तो जब ऐसा होगा तो फिर मजहबी इंतहा पसंदी और बढ़ेगी। अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि इस हुकूमत से हमें छुटकारा मिलेगा, वजूहात जो भी हों, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक है। अब हाल में कुरान का पढ़ना लाजमी कर दिया गया है। पीएचडी, एमफिल, एमबीबीएस, बीए, बीएससी, हर डिग्री के लिए ये लाजिम कर दिया गया है। यानी कि मज़हब ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हर मुमकिन तरीक़े से। फिर अब एक नया एक्ट भी डाला गया है, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट के तहत। उसमें तो खैर वो आप ख़ुद पढ़ सकते हैं उसके अंदर क्या है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं, और मेरा ख़्याल है कि वो सूरत हाल पैदा हो सकती है जो ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद पैदा हुई थी। और फिर जब फ़ौज ने इन को इस्तेमाल करना, मजहबी जुनूनियों को इस्तेमाल करना शुरू किया अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, तो ख़राबी दर ख़राबी पैदा हुई। मंगलदास और तौकीर अमीन पूछते हैं, What do you think about the social impact of general purpose artificial intelligence on human life? Does religious code conduct related to sex, food, etc.
will be applied to AI as well? Do you think artificial intelligence will achieve self-awareness and consciousness in future? ہاں، تو ظاہر ہے کہ جو ہماری بنائی ہوئی چیز ہے اس کو ہم کافی حد تک اپنے رنگ میں ڈھال سکتے ہیں، اپنے اقدار اس کے اندر ڈال سکیں گے. ابھی تو اقدار کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کمپیوٹر کو پروگرام کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ پرائیورٹیز ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. اب جنرلائزڈ اے آئی میں یہ ہے، تو دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بالکل دو مختلف قسمیں ہیں. ایک تو وہ سادہ قسم کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ جیسے واشنگ مشین کو چلانے کا سب سے بہتر طریقہ، اگر آپ اس کے اندر وہ سینسرز ڈال دیں اور ان سینسرز کو تھوڑا سا اختیار دیں کہ وہ نیورل نیٹ سے بہتر اسٹریٹجی بنا سکے کہ کس وقت روکنا ہے، کس وقت تیز کرنا ہے، کس وقت سپن کرنا ہے، وہ ایک چھوٹی چیز ہے. یا لفٹ آپریشنز ہوں، یا چلیے اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، لسٹ سرچز جیسا کہ گوگل میں ہوتا ہے. آپ گوگل اسپیس بار میں کچھ ڈالتے ہیں تو اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے جو کہ گیس کر سکتا ہے، اسپیلنگ بھی آپ غلط ڈالیں لیکن وہ اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، اور وہ ایک طرح سے آپ کو پری جج کرتا ہے کہ آپ اصل میں کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں. مگر یہ پھر بھی اسپیسیفک ایپلیکیشنز ہے. جو جنرلائزڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ایک انسان کو مکمل طور پر سیمولیٹ کر کے اس سے آگے بھی نکل سکتا ہے، یعنی کہ ٹیورنگ ٹیسٹ سے آگے. اچھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی اپنی کوئی سوچ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خود مختار چیز بن سکتی ہے؟ فری ول جس کے اندر ہو، جو اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے. تو اس پر بہتوں نے غور کیا ہے، اور جن کی گہری سوچ ہے، اسٹیفن ہاکنگ بھی میں ان میں شامل کروں گا، وہ اس چیز سے بہت خوف زدہ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسانوں نے ابھی یہ طے نہیں کیا کہ ان کی طاقت، جنرلائز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جی اے آئی کو محدود نہیں کیا، تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی دن یہ نہ صرف ہم سے زیادہ ذہانت کے مالک ہوں گے، لیکن پھر ان کا گیم ہی کچھ اور ہو جائے گا، اور شاید ہم ان کے تابع ہو جائیں گے. شاید وہ انسانوں کو ختم ہی کرنا پسند کریں. یہ خدشات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کا میں کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتا. اس پر مزید تحقیق، مزید سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں ساحل ہیں، وہ پوچھتے ہیں would time travel become possible? if so, when do you see that happening? تو ٹائم ٹریول تو اب بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پارٹیکلز کو کسی ایکسیلریٹر کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ تیزی سے چکر لگاتے ہیں تو ان کے لیے کم وقت گزرتا ہے. یہ تو آئنسٹائن ٹائم ڈائلیشن کا ایک مظہر ہے. اور یقیناً جب ہم کسی پارٹیکل کو یوں گھماتے ہیں تو اس کی گھڑی، اس کے لیے وقت آہستہ گزرتا ہے. گویا کہ جب وہ واپس ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کے لیے کم وقت گزرا اور ہمارے لیے وقت زیادہ گزرا. گویا کہ ہم مستقبل میں چلے گئے، وہ اب تک ماضی میں ہے. تو ہاں، ٹائم ٹریول تو اس لحاظ سے تو ممکن ہے. اور جب کوئی خلائی سفر پہ جاتا ہے، اب مثال کے طور پہ اگر کوئی مریخ جائے اور واپس آئے تو اس کے لیے کم وقت گزرا ہوگا، مگر وہ پھر 1 سیکنڈ کا شاید 10واں حصہ ہو یا 1000واں حصہ ہو، اس کا میں نے صحیح اندازہ نہیں لایا، لیکن بہت بہت کم ہوگا. اگر مستقبل میں آپ کو پہنچنا ہے، جو کہ ممکن ہے، تو پھر روشنی کی رفتار کے نزدیک سفر کرنا ضروری ہے. کیونکہ آئنسٹائن کی ایکویشن میں جو ایک فارمولا ہے 1/√1 - v² / c²،
تو وہ V/C وہ اگر آپ تیز سے تیز راکٹ جو آج کل ہے یہ تناسب نکالیں تو وہ کوئی 1 پارٹ ان اے ملین سے کم ہوتا. لہٰذا یہ ایک مستقبل کی بات ہے. میں نہیں کہہ سکتا 500 سال لگیں گے، 1000 سال لگیں گے، لیکن جب فوٹون پروپیلڈ راکٹس کسی دن ممکن ہوں گے تو ہاں مستقبل میں جانا ممکن ہو جائے گا. ماضی میں البتہ آپ کسی صورت نہیں جا سکتے، کسی صورت نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پر ایسے منطقی مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ماضی میں چلے گئے اور آپ نے اپنے نانا یا دادا کو مار دیا، کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر آپ نے کر دیا تو کیا آپ آج یہاں پر موجود ہوں گے؟ تو اس کو دا گرینڈ فادر پیراڈاکس کہتے ہیں. تو ماضی میں جانا ممکن نہیں. ایک آخری بات، صرف تیز رفتاری کی بات نہیں ہے. جب بلیک ہول کے نزدیک جاتے ہیں تو گھڑی سست چلنے لگتی ہے، وقت کا گزر آہستہ ہوتا ہے. ہاں تو نہ صرف تیز چلنے سے آپ مستقبل میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر بلیک ہول کے گرد بھی آپ نے چکر لگائے، کچھ وقت وہاں پہ اس تیز ترین گریویٹیشنل فیلڈ میں رہے تو پھر بھی آپ مستقبل میں جا سکتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. تو غالب کمال پوچھتے ہیں کہ کین کوانٹم میکینکس اینڈ جنرل ریلیٹیوٹی بی ریکنسائلڈ؟ ہاؤ کلوز از دا سائنس ٹو فائنڈنگ دا تھیوری آف ایوری تھنگ؟ واٹ از دا کرنٹ تھاٹ ان سائنس اباؤٹ ڈارک میٹر اینڈ ڈارک انرجی؟ ہاؤ کلوز آر وی ٹو فائنڈنگ آبزرویشنل ایویڈنس فار ڈارک میٹر اینڈ ڈارک انرجی؟ اب اس کے لیے تو پورا ایک فزکس کا لیکچر چاہیے ہوگا، لیکن دیکھیے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کیا آپ فزکس کے 2 بنیادی ستون ہیں، ایک ہے کوانٹم میکینکس اور دوسرا ہے جنرل ریلیٹیوٹی. اسپیشل ریلیٹیوٹی اس کا ایک، جنرل ریلیٹیوٹی کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے. اچھا اب بات یہ کہ ان کی شادی کرانے کی اکثر کوشش کی گئی ہے، مگر جب بھی شادی ہوتی ہے تو طلاق بھی ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر بعد. مسئلہ یہ ہے کہ جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو جب آپ جوڑتے ہیں تو اس سے ایک خرابی پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نان ری نارملائزیبلٹی، جس کا مطلب یہ کہ جب آپ صحیح طرح سے کیلکولیشن کرنے لگتے ہیں تو ہر سوال کا جواب انفینٹ نکلتا ہے، جو کہ غلط ہے. تو بہت بڑے لوگوں نے اس سے ذہن لڑائے ہیں لیکن ہنوز یہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو ایک رستہ نکلا ہے اور وہ رستہ بس ابھی حال میں ہی نکلا ہے، 25 سال ہی ہوئے، 30 سال ہوئے، جو کہ اسٹرنگ تھیوری کہلاتی ہے. اسٹرنگ تھیوری میں یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ آپ ان دونوں کو جوڑ سکیں گے. ہاں یہ جڑ تو جاتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ہے اسٹرنگ تھیوری کی جس کو ہم واقعی جسے ہم آزما سکیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہم جانتے ہیں جو کہ بالکل درست ہے، جس کو ہم اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس کہتے ہیں، اس تک اسٹرنگ تھیوری اب تک ہمیں پہنچا نہیں سکی ہے. اور جب تک یہ نہیں کرتی تو ہم اسٹرنگ تھیوری کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت دلچسپ چیز ہے، مگر اس وقت تک ہم اسے نہیں مانیں گے. یہ بھی پوچھا تھا انہوں نے کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کیا ہے اور اس تک ہم کب اس کا مشاہدہ ہم کب کر سکیں گے. تو ڈارک میٹر وہ مادہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے روشنی کے ذریعے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی نہیں دیکھ سکتے، ہم دیکھ سکتے ہیں گریوٹی کے اثرات کی وجہ سے. تو اگر یہاں پر ڈارک میٹر ہے، فرض کیجئے میرے پاس ادھر بھاری ڈارک میٹر ہے، تو اس کے جو گریویٹیشنل اثرات ہیں وہ آس پاس محسوس ہوں گے، معلوم کیے جا سکتے ہیں.
اور ہمیں ڈارک میٹر کا یوں پتہ چلا کہ جو دور کے ستارے ہیں اور کہکشائیں ہیں ان کی گردش کو ڈارک میٹر کے بغیر ہم سمجھ نہیں پاتے. اچھا، تو اب ایک پورا سلون ڈیجیٹل میپ آف ڈارک میٹر بنایا گیا. آپ گوگل پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم بہت وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈارک میٹر یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. کیا ڈارک میٹر کو زمین پر دیکھا گیا؟ نہ، اب تک نہیں، لیکن 20 ایسی لیبارٹریاں ہیں اور وہ زیر زمین ہیں، پہاڑوں کے نیچے ہیں. ان میں سے کچھ لیکوڈ آرگون، لیکوڈ نیون، لیکوڈ زینون وغیرہ استعمال کرتی ہیں. جس لیب کو یہ سب سے پہلے ملے گا اسے نوبیل پرائز یقینی طور پر ملے گا. تو بہت سی لیبز اس وقت اس دوڑ میں لگی ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے. تو دیز آر ٹیریسٹریل سرچز آف ڈارک میٹر. اور جہاں تک ڈارک انرجی کا تعلق ہے، یہ ایک زیادہ مشکل کام ہے. اس کا ہمیں یوں پتہ چلتا ہے، ہمیں اس مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز وجود رکھتی ہے کہ جو کائنات پھیل رہی ہے، اور یہ تو ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ پھیل رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ پھیل رہی ہے، اس کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے. اٹ از این ایکسلریٹڈ یونیورس. ایکسلریشن کا سبب کیا ہے؟ ڈارک انرجی. ڈارک انرجی وہ چیز ہے کہ جتنی کہ کائنات کا حجم جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے اس کے اندر ڈارک انرجی زیادہ بڑھتی جائے گی اور اس کے پھیلاؤ میں زیادہ تیزی آتی جائے گی. مگر اس سے آگے ہمیں ڈارک انرجی کے بارے میں بہت کم پتہ. توقیر امین پوچھتے ہیں، ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اے فینومینن آف کانشیسنس؟ ہاؤ کین اے سرٹن ارینجمنٹ آف ایٹمز آف کاربن، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن ایٹ آل اچیو سیلف اویئرنیس اینڈ کانشیسنس؟ یہ بھی ایک بہت بنیادی اہم سوال ہے. مکمل جواب میرے پاس نہیں ہے. لیکن دیکھیے، جو سادہ ایٹم ہیں ان کو مخصوص حالات میں اگر ہم انہیں موقع دیں اور کافی دیر ٹھہریں تو ان سے زیادہ پیچیدہ سالمیں مالیکیولز بنتے ہیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو یورے ملر ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے، اور یہ غالباً 1950s کی بات ہے. تو اس وقت ہائیڈروجن، آکسیجن، میتھین اور واٹر ویپر جب ایک اسپارک پلگ سے بجلی کے جھٹکے جو لائٹننگ کی مانند ہیں، بجلی آسمانی بجلی کی مانند ہیں، جب ان کو وہ ماحول دیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس سے امینو ایسڈز بنتے ہیں. امینو ایسڈز 20 مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ بلڈنگ بلاکس ہیں. یہ وہ اینٹیں ہیں. ان اینٹوں سے پھر پروٹین بنتے ہیں. پروٹین سے پھر ڈی این اے بنا، سادہ جاندار بنے. خیر پہلے سادہ جاندار بنے، پھر ڈی این اے بنا، اور پھر زیادہ سے زیادہ پیچیدہ جانور بنتے چلے گئے. اب کیا آپ یہ کہیں گے کہ ایک مثلا چھپکلی حس رکھتی ہے کہ وہ اپنے ماحول سے آشنا ہے؟ میں تو کہوں گا کہ ہاں، چھپکلیوں کو میں نے اس گھر میں بہت سی ہیں، ان چھپکلیوں کو کانشیسنس ہے، اور وہ نکلی ہیں بہت سادہ جانداروں سے، وہ جو آہستہ زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ سادہ ایٹموں سے امینو ایسڈ بنے، امینو ایسڈ سے پھر پروٹین بنے، پروٹین سے اور زیادہ پیچیدہ پروٹین بنے، اور ہوتے ہوتے ہم سادہ جانداروں تک پہنچے، تو پھر وہاں سے اگلا قدم یہ ہے، شاخ در شاخ نکلتی چلی جائے گی، اور بالآخر
ہم انسان تک پہنچیں گے. تو یہ وہ سائنسی چوکھٹ ہے، وہ فریم ورک ہے جس میں ہم دنیا کو سمجھتے ہیں. عاصم سعید پوچھتے ہیں What is happening to apparently secular institutions with respect to yourself, Amar Ali Jan, and most recently Mohammad Hanif from Habib University? Do you see this as a tactic to pressurize and suppress the few remaining sane voices in Pakistan? What can we, the expatriate students, professionals, academics, alumnus, do to improve the situation? دیکھیے اس میں کئی جن 3 افراد کا نام لیا گیا، ان تینوں کے حالات مختلف تھے. عمار علی جان ایک نوجوان ہیں، بہت ایکٹیو ہیں. انہوں نے اسٹوڈنٹ مارچ میں حصہ لیا. ایف سی کالج کے پاس ISI پہنچ گئی، فون کیا، پہنچی تو نہیں، فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو یہاں سے نکالو. تو پھر ہمارے ریکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی تعمیل کی اور ٹھیک ہے وہ چھوڑ گئے. مجھے بالکل مختلف وجوہات کی بنا پہ نکالا گیا اور اس میں کوئی ISI کوئی خلائی مخلوق کی بات نہیں ہے. سیدھی سی سادی بات ہے کہ کچھ ایسے کام چور اور نالائق لوگ ہر ادارے کے اندر ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا سبجیکٹ جانتا ہو، اس کو ٹھیک طرح سے پڑھاتا ہو تو وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو میرے ساتھ یہ ہوا. محمد حنیف کا مجھے صحیح طرح سے پتہ نہیں، لیکن ان کو ایسے شرائط پیش کیے گئے کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، غالباً اس لیے کہ وہ منہ پھٹ ہیں اور وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کی تحریر جو ہے نیو یارک ٹائمز میں آئی ہے، جگہ جگہ آئی ہے. تو الگ الگ وجوہات ہیں. ہاں لیکن ایک بات ہر ایک کے اوپر صادق آتی ہے کہ پاکستان میں جو ماحول بنا ہے یونیورسٹیوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، وہ کھلی سوچ کو کچلتا ہے. وہ آزاد سوچ کو ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا ہے اور ارباب اختیار سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں صرف ٹیکنیکل تعلیم ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں اگرچہ ان کی تعداد 250 ہیں، اس سے بھی اب بڑھ گئی ہوگی، لیکن ان میں سے ایک بھی حقیقی یونیورسٹی نہیں ہے. اب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ لوگ جو باہر ہیں بس آواز اٹھاتے رہیے، اور وہ لوگ جو یہاں پر معطوب ہیں، جو اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں، میں ان میں نہیں ہوں. میں تو خیر اس سے گزر گیا ہوں. اب کیا وہ مجھے مشکل کر سکتے ہیں؟ میں تو اب یہ تو میری آخری نوکری تھی، اب میں دوبارہ کوئی نہیں تلاش کروں گا. جو بچا کچھ ہے اس پر زندگی ٹھیک ٹھاک گزر جائے گی. لیکن یہ لوگ جو نوجوان ہیں خاص طور پر، انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. میں نے عمار کا نام تو لیا، لیکن گورنمنٹ کالج کے زیغم عباس بھی ہیں. سندھ یونیورسٹی میں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، حوصلہ ان کو دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر تو اب شروع کیا. خیر میں تو اب میرا کیریئر تو آدھا ختم ہو گیا نا، اب تو اگلے 70 سال کا مجھے سوچنا ہے. مگر ان کی عمریں تو 30-35 سال کی ہے. ان کا تو بہت آگے کا لمبا راستہ ہے. سو آل پاور ٹو دیم.